لاک ڈاؤن بہت طویل ہو چکا تھا اور ان کا رابطہ باہر کی دنیا سے کٹ گیا تھا۔ دوائیں اور دیگر اجناس تو دور کی بات، ان کے پاس تو کھانے پینے کی بنیادی اشیاء بھی ختم ہوئے ایک زمانہ گزر چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ درختوں کے پتے اور ٹہنیاں چوس چوس کر گزارا کرنے پر مجبور تھے۔ عورتیں اور بچے غذائی قلت اور بھوک سے بلک رہے تھے۔ دودھ پیتے بچوں کی رونی کی آوازیں پوری وادی میں سنائی دی جا سکتی تھیں۔ غرض یہ کہ یہ گھاٹی بظاہر ایک انتہائی مجبور اور لاچار بستی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ کوئی ہفتے دو ہفتے کی بات نہیں رہی تھی، مہینے دو مہینے کی بھی نہیں، بلکہ ان کو اس حالت میں رہتے ہوئے کم و بیش 3 سال گزر چکے تھے۔ آج کے اس لاک ڈاؤن میں کہ جب ہم تقریباً تمام تر ضرورت کی چیزیں پہلے ہی گھر پر جمع کر چکے ہیں، اگر کسی چیز کی کمی یا کوئی پریشانی محسوس ہو تو گھاٹی میں گزرے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ان ایام کو ضرور یاد کر لیجئے گا۔ یہ لاک ڈاؤن کسی وبا کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ مکہ کے سرداروں نے ان کو دعوت دین کے جرم کی پاداش میں ایک گھاٹی میں محصور کر دیا تھا، اور ان کا مطالبہ تھا کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو، جبکہ بنو ہاشم نے ان سے انکار کر دیا تھا۔ لہٰذا مکہ کے سرداروں نے باہم یہ معاہدہ کیا کہ اب ان کے ساتھ نہ کوئی میل جول رکھے گا، نہ ہی کوئی شادی بیاہ کا تعلق، پھر نہ ان سے ہم کچھ خریدیں گے اور نہ ہی ان کو کچھ بیچیں گے۔ اس طرح یہ مجبور ہو جائیں گے کہ یا تو اپنی دعوت سے باز آ جائیں یا بنو ہاشم محمد کو ہمارے حوالے کر دیں۔ لیکن قربان جائیے آقائے دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو نہ صرف ان مشکل حالات میں بھی پوری استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، بلکہ ہر موقع کو اپنی دعوت کے فروغ کے لیے بھی استعمال کیا، یہاں تک کہ کفار سمجھ گئے کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور یہ مقاطعہ خود ہی ختم کر دیا۔ اس کڑے وقت کے دوران اور بعد کے سخت ترین دور میں بھی اللہ کے رسول نے حالات پر بین آہ و بکا اور مایوسی کا اظہار کرنے کے بجائے اپنے رب پر غیر متزلزل یقین رکھتے ہوئے ان حالات سے نکلنے کی تدبیر کی، اور اپنے مشن کی تکمیل میں ذرہ بھر بھی کوتاہی نہ کی۔ حق کی نصیحت، صبر کی تلقین اور دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کمی روا نہیں رکھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھایا جب مدینہ منورہ میں ایک کثیر تعداد میں لوگ مشرف اسلام ہو گئے، اور یوں پہلی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ بے شک آج بھی اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صلي على محمد.